السلام علیکم دوستو، پاک اسلام اردو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ملا نصر الدین اور خزانے کی تلاش۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس قصبے میں ایک مشہور شخصیت رہتی تھی جسے سب ملا نصر الدین کے نام سے جانتے تھے۔ ملا نصر الدین بظاہر ایک سادہ انسان تھے، مگر ان کی باتوں میں ایسی حکمت اور مزاح ہوتا تھا کہ بڑے بڑے عقل مند بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ایک رات ملا نصر الدین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت قدیمی پرانا درخت ہے جس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے۔ آواز آتی ہے، نصر الدین، اگر تم اس درخت کو تلاش کر لو تو تمہیں ایک عظیم خزانہ ملے گا۔ صبح اٹھتے ہی ملا نصر الدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کو حقیقت بنائیں گے۔ ملا نصر الدین بازار پہنچے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، کیا تم نے کسی پرانے درخت کے بارے میں سنا ہے جس کے نیچے خزانہ ہو؟ لوگ ہنسنے لگے۔ ایک شخص بولا، ملا جی، اگر ایسے ہی خزانہ ملنے لگے تو ہم سب امیر ہو جائیں۔ ملا نصر الدین مسکرائے اور بولے، ہو سکتا ہے تم لوگ سچ کہہ رہے ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سب نے ابھی تک صحیح جگہ تلاش ہی نہ کی ہو۔ ملا نصر الدین نے اپنا پرانا گدھا تیار کیا اور سفر پر نکل پڑے۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے، لوگوں سے پوچھتے، درختوں کو غور سے دیکھتے، زمین کھودتے، مگر کہیں بھی خزانہ نہ ملا۔ پر ان کی کوشش رکی نہیں، ان کا سفر جاری رہا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ملا نصر الدین ایک دور دراز گاؤں پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ ملا نصر الدین نے اس سے پوچھا، کیا تم کسی ایسے درخت کو جانتے ہو جس کے نیچے خزانہ ہو؟ بوڑھا شخص مسکرایا اور بولا، ہاں، میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ ملا نصر الدین چونک گئے۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ بوڑھا بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قصبے میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کے گھر کے پیچھے ایک درخت ہے اور اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اس خواب کے پیچھے بھاگوں۔ یعنی لوگ ملا نصر الدین کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ وہ اپنے خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بوڑھے کی بات سن کر ملا نصر الدین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ قصبہ وہی تھا جہاں وہ رہتے تھے اور وہ درخت بالکل ان کے اپنے گھر کے پیچھے والا تھا۔ ملا نصر الدین فوراً اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور تیزی سے اپنے قصبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ خود سے باتیں کرتے جاتے، نصر الدین، تم کتنے عجیب ہو، خزانہ تمہارے اپنے گھر کے پیچھے تھا اور تم دنیا بھر میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنے گھر کے پیچھے والے درخت کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ پڑوسی جمع ہو گئے۔ ایک پڑوسی بولا، ملا جی، کیا کر رہے ہو؟ ملا نصر الدین بولے، خزانہ تلاش کر رہا ہوں۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ملا جی پاگل ہو گئے۔ کافی دیر کھدائی کے بعد اچانک بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ملا نصر الدین نے مٹی ہٹائی اور ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سونے کے سکے اور قیمتی اشیاء تھیں۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک آدمی بولا، ملا جی، یہ تو واقعی خزانہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ملا نصر الدین مسکرائے اور بولے، میں نے دنیا گھوم کر سیکھا ہے کہ اکثر ہم جو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت قریب ہوتی ہے۔ اب قصبے کے کچھ لوگ لالچی ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، اگر ملا نصر الدین کو خزانہ مل سکتا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کے پیچھے کھدائی شروع کر دی، مگر کسی کو کچھ نہ ملا۔ لوگ دوبارہ ملا نصر الدین کے پاس آئے اور بولے، ملا جی، ہمیں بھی کوئی راز بتائیں۔ ملا نصر الدین ہنس کر بولے، راز یہ ہے کہ ہر خواب خزانہ نہیں ہوتا اور ہر خزانہ خواب سے نہیں ملتا۔ پھر ملا نصر الدین نے کہا، میں نے خزانہ اس لیے پایا کیونکہ میں نے کوشش کی، سفر کیا، لوگوں سے سیکھا اور آخر کار سچائی تک پہنچ گیا۔ اگر میں گھر بیٹھا رہتا تو شاید کبھی نہ جان پاتا کہ خزانہ میرے قریب ہی ہے۔ کچھ دن بعد ملا نصر الدین نے اس خزانے کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے، ملا جی، آپ نے اتنا قیمتی خزانہ بانٹ دیا؟ وہ بولے، خزانہ رکھنے سے زیادہ خوشی اسے بانٹنے میں ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور بولا، ملا جی، مجھے بھی کوئی ایسا خواب بتائیں جس سے میں امیر ہو جاؤں۔ ملا نصر الدین نے کہا، آج رات خواب دیکھنا کہ تم بہت محنت کر رہے ہو،
یہی تمہارا خزانہ ہے۔ آخر میں ملا نصرالدین نے لوگوں سے کہا، زندگی میں سب سے بڑا خزانہ سونا نہیں بلکہ عقل، صبر اور محنت ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ ہم اکثر خوشی اور کامیابی دور تلاش کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارے قریب ہوتی ہے۔ خواب تبھی حقیقت بنتے ہیں جب ان کے ساتھ محنت ہو، اور اصل دولت مال نہیں بلکہ سمجھداری اور کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بانٹتا ہے وہی اصل میں امیر ہوتا ہے۔ ویڈیو اور کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ میرے چینل پاک اسلام اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔